شب برات ہم کیسے عبادت کریں۔ یہ بڑی ہی شب برات ایک ایسی رات ہے، بڑی ہی عظمت اور برکت والی رات ہے اور باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے اور 15ویں شب میں عبادت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک لوگوں کی اجل لکھی جاتی ہے اور مرنے والے کا شعبان سے شعبان تو اس کی اجل لکھی جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں عبادت میں رہوں، ریاضت میں رہوں، سجدہ میں رہوں، قرآن کی تلاوت میں رہوں، روزے کے حالات میں ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک بندوں کی اجل لکھی جائے تو اس بندے کے اچھے حالات میں، عبادت و ریاضت کے حالات میں لکھی جائے۔ اور شعبان معظم ایک ایسی رات ہے جو لوگ دل اور من لگا کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں تو سال بھر کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ جس رات کے فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں ثابت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو لوگ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بھی صحابہ کرام، اکابرین، سلف صالحین، متبعین، سب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شعبان المعظم کی مبارک اور مقدس رات کا بڑا اہتمام اور تعظیم و توقیر کر کے اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں قرآن کی تلاوت کی برکت سے، نفل نماز پڑھنے کی برکت سے اور ذکر و اذکار کرنے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور شب برات کی مقدس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بعد نماز مغرب تحیۃ الوضو کرے، اور تحیۃ الوضو سب بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ غسل کر کے، غسل میں جو وضو کے ساتھ ہو اسی وضو سے تحیۃ الوضو کی نماز پڑھیں، یا تو پھر صرف وضو کر کے تحیۃ الوضو کی نماز پڑھیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نیت کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے اس نماز کو مکمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے لوگوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے سال بھر کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحیۃ النماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بعد نماز عشاء جو نفل نماز ہم پڑھیں تو کس انداز میں، کس طریقے سے پڑھیں؟ تو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر 100 رکعت کی نماز پڑھنی ہو تو شب برات کی نیت سے 2 رکعت کی نیت کریں، پھر نیت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اور نماز کو 2 رکعت میں سلام پھیریں۔ پھر جب 4 رکعت یا 8 رکعت کی نماز مکمل ہو جائے تو پھر اس درمیان میں وہ توبہ استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد، اپنی عریضہ اور فریاد کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اور اس مقدس رات کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسی ہی شب برات غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے انہیں نعمت رزق کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، اور صبح طلوع فجر تک وہ فرشتے رہتے ہیں اور مسجد میں جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ سب فرشتے الگ الگ کے مقرر کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آسمان اول کے فرشتے اعمال و افعال پر مقرر لکھنے پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک فرشتے وہ ہے جسے حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، وہ لوگوں کے رزق کے لیے اسے مقرر فرما دیا گیا ہے، جو اس مقدس رات میں عبادت کرتے ہیں وہ حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی رزق کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کو شخص مصائب و آلام میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کے لیے حضرت
اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے، جو ان کی مصائب و آلام سے اسے نجات مل جاتی ہے اور دنیا کے تمام پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جو اس مقدس رات کو سب بیداری کر کے عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عبادت کرنا، ان کے دعا اللہ اپنے بارگاہ مقبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ قبرستان جانے کا سلسلہ یہ عقائد جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے روایات سے ہے، اور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ شب برات کی 15ویں رات ہے اور آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تھوڑی دیر تک آرام کیے، پھر رات ڈھلنے کے بعد اپنے بستر سر سے اٹھ جاتے ہیں اور قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ بیدار ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے تو آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہ جانے لگتی ہے، تو کچھ ہی دور جانے کے بعد وہ دیکھتی کیا ہے کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف لے جا کر کے تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس سے حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں جانے سے تمام مرحومین کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو مقبول فرما کر اور انہیں جنت الفردوس میں